أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں ذمہ داروں سے بھی کہا گیا تھا کہ وہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دیں اور جب فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان تو عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ذمہ داروں کے احکام کو مانیں، ان کی باتوں کو مانیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی خلاف ورزی نہ کریں. چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے ذمہ داروں کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں تم آپس میں اختلاف کر بیٹھو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ چیز بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہتر انجام کا ذریعہ ہے. یہاں اہل ایمان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ ایک تو اللہ کی بات مانے، اس لیے کہ اس کے بغیر آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی بات ماننے کا مطلب اللہ کی کتاب میں جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں ان احکام کو، ان نصیحتوں کو قبول کرنا. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، دوسری چیز بتائی رسول کی بھی بات ماننا. اللہ کے رسول جب تک زندہ ہوں تو اللہ کے رسول کی ذاتی طور پر بات ماننا. اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد آپ کی سنت، آپ کی احادیث، اس کے مطابق عمل کرنا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے کتاب اللہ کو ماننا ضروری ہے ویسے رسول اللہ کی باتوں کو بھی ماننا ضروری ہے. جیسے کتاب اللہ کی چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے ویسے اللہ کے رسول کی احادیث پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تاکید فرمائی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول روکے اس سے باز رہو. یہ کھلے انداز میں اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو بھی اسی طرح مانیں جیسے اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں. تیسری چیز بتائی کہ اولی الامر منکم، تم میں سے جو اولی الامر کا اصل مطلب آتا ہے ذمہ دار. یہاں کون مراد ہے؟ یہاں علماء نے مختلف باتیں بتائی ہیں. ان کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ہر طرح کے ذمہ دار مراد ہے.
سیاسی امور میں جو حکمران ہوتے ہیں وہ مراد ہے، دینی امور میں علماء، فقہا اور دینی پیشوا مراد ہے۔ ایسے ہی دوسری جو چیزیں مثلا جنگی فوج بھیجی جا رہی ہے تو اس کا امیر مراد ہے، تو ادارے ہیں اس کا ذمہ دار مراد ہے، ایک علاقہ ہے اس کا ذمہ دار مراد ہے۔ تو جن جن علاقوں میں یا جن جن میدان میں جس کو ہم ذمہ دار بناتے ہیں ان کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اسمعوا واطیعوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، بات مانو اور اطاعت کرو اگرچہ تمہارا ذمہ دار کوئی حبشی غلامی کو نہ ہو۔ ذمہ دار اس کو بنا دیا گیا تو اس کی بات ماننی ہے، البتہ بات ماننے کے حدود ہیں۔ جب تک اللہ کی اطاعت کا وہ حکم دے، اس کے دائرے میں حکم دے تو ہم بات مانیں گے۔ اللہ کی شریعت کے دائرے کے باہر جا کر وہ کچھ کرنے کا ہمیں حکم دے، شریعت کے خلاف کچھ کرنے کا حکم دے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کو ماننا نہیں چاہیے۔ تو یہ اولو الامر جو ہیں ان کی بھی بات ماننی چاہیے۔ پھر کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا۔ یعنی اگر کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو جائے کہ کوئی کہتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، صحیح ہے غلط ہے، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہو گئے دلائل کی بنیاد پر، تو ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کس آیت کے قریب ہے یا کس حدیث کے قریب ہے۔ اپنی منمانی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو ہمیں صحیح یا غلط بتایا گیا ہے اس کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی سے علماء نے 4 جو بنیادیں ہیں جہاں سے ہم مسائل اخذ کرتے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ پہلی چیز قرآن، دوسری چیز حدیث، تیسری چیز اولو الامر کا مطلب جو علماء فقہا یہ متفق ہو کر کوئی فیصلہ کریں، ایک زمانے کے سارے مجتہدین متفق ہو کر کوئی فیصلہ کریں تو اس کو ماننا بھی ضروری ہے، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے قیاس۔ قیاس کا مطلب کوئی نیا مسئلہ پیش آئے اور ہمیں قرآن یا حدیث میں واضح طور پر اس چیز کے بارے میں کوئی حدیث بھی نہ ملے، آیت بھی نہ ملے، حدیث بھی نہ ملے، تو ہم ایسی صورت میں قرآن پر غور کر کے دیکھیں گے کہ نیا جو مسئلہ آ رہا ہے اس کے برابر، اس کے مشابہ کوئی بات بتائی گئی ہے۔ پھر حدیث کی طرف دیکھیں گے، اگر اس میں نہ ملے کہ جو حکم نیا مسئلہ پیش آیا ہے اس کے مطابق حدیث میں ہمیں کوئی حکم ملتا ہے اسی کے مشابہ ہم میں برابر اگر نظر آتے ہیں تو اسی کو اس کا حکم دے دیں گے، تو اس کو قیاس کہتے ہیں۔ یہ چاروں جو بنیادیں ہیں ان 4 چیزوں سے علماء نے اس پر استدلال کیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، دیکھیے اللہ پر اور آخرت پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ہر مسئلے میں تمہیں شریعت کی طرف رجوع کرنا، اپنی منمانی فیصلے نہیں کرنے۔ شریعت نے جو حدود بتائے ہیں ان حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ ذالک خیر، اس طرح کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرآن کی طرف رجوع کرنا، حدیث کی طرف رجوع کرنا، فقہا جس بات پر متفق ہو اس کی طرف رجوع کرنا، اور اختلافی مسائل میں قیاس کرنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ کہا کہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس سے انجام بھی بہتر نکلے گا، نتائج بھی بہتر نکلیں گے، صحیح مقصد تک پہنچنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ 4 طرح کے اصول بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔